بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحے ان قریب آنے والے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے اندر بھی مبتلا ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر جو قیام ہے اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ رسول اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مقدسہ میں 8 تراویحیں ہوا کرتی تھی، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تراویحوں کو بڑھا کر 20 تراویحیں کر دی۔ اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ رسول اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مقدسہ میں بھی 20 تراویحیں ہوا کرتی تھیں، اور ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور پھر ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن مسلسل مسجد میں آ کر تراویحیں ادا کروائیں باجماعت، اور پھر چوتھے دن نہیں آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین مسجد میں بیٹھے تھے، پریشان تھے، کیا وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لا رہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صبح تشریف لائے تو کریم نے فرمایا کہ مجھے خبر تھی کہ آپ سارے مسجد میں جمع ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ خشیت ان یکتب علیکم، یہ الفاظ موجود ہیں۔ کریم نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز جو ہے تم پر فرض نہ ہو جائے، تا قیامت آنے والے مسلمانوں پر تراویح کی نماز جو ہے یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں چوتھے دن مسجد میں آ کر آپ کو جماعت نہیں کروائی۔ اور اس وقت کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم گھروں میں یہ جماعت ادا کرتے رہو، اگر تم مسجد میں ادا کرو گے تو شاید ایسا نہ ہو کہ وہی کا نزول ہو اور رب کریم کی طرف سے یہ نماز بھی فرض ہو جائے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں مزید 2-3 باتوں کا اضافہ یہ فرمایا۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید یہ اضافہ کیا کہ یہ تراویحیں جو ہے یہ پورا مہینہ آپ ادا کریں گے، اور اس میں پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں گے، اور پورا مہینہ جو ہے وہ باجماعت مسجد کے اندر نماز تراویح جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کی کہ اے خلیفہ امیر المومنین، کیا وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں حکم فرمایا تھا کہ آپ نے گھر میں نماز تراویح ادا کرنی ہے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے مسجد کے اندر آ کر نماز تراویح ادا کرنی ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ پوچھا صحابہ کرام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہی فرمایا تھا کہ آپ نے گھر میں نماز تراویح ادا کرنی ہے، اس وجہ سے کہیں تم پہ یہ فرض نہ ہو جائے، وہی کا نزول نہ ہو جائے جس میں یہ تم پر فرض ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں جی، ہاں میرے پاس بھی یہی دلیل ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس پر وحی کا نزول ہو سکتا تھا، لیکن اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوشی فرما چکے ہیں، تو اب وحی نہیں نازل ہو سکتی، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم مسجد میں آ کر باجماعت نماز تراویح کو ادا کرو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی راتوں کے اندر وتر کے علاوہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کروائی۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دورہ پاک کے اندر 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور مشکات شریف میں علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا اس بات پر اجماع ہے، تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ 20 رکعتیں ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی 20 رکعتیں ادا فرماتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک
نماز تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ 20 رکعتیں ہیں۔ 8 رکعت نماز تراویح کے حوالے سے جو غیر مقلدین باتیں کرتے ہیں انہیں خبر نہیں ہے کہ وہ نماز تہجد کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان تھے، وہ نماز تراویح کے حوالے سے نہیں تھے، اور اسی بات پر تحقیق جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔